وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمثل هذا فليعمل العاملون۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، اگر توفیق ہو تو میں کروں ایمان کو زندہ۔ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں آزادی۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آزاد بھارت کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں پہلا 15 اگست، جس دن ملک انگریزوں کے غلامی سے آزاد ہوا تھا، اور دوسرا 26 جنوری، جس دن قانون کا بھارتی آئین کا نفاذ ہوا۔ آزاد بھارت کا اپنا دستور بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، جسے ملک کا دستور مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ اور 18 دن لگے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کی ہر ایک شق پر کھلی بحث ہوئی۔ پھر 26 نومبر 1949 کو اسے قبول کر لیا گیا، اور 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر چھوٹا اجلاس میں تمام ارکان نے نئے دستور پر دستخط کر دیا۔ اس دوران مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مخالفت کرتے ہوئے دستور کے ڈرافٹ پر ایک نوٹ لکھا کہ دستور برطانوی دستور کا ہی اجرا ہے اور توسیع ہے، جس سے آزاد بھارتیوں اور آزاد بھارت کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ بہرحال ان کی بات اپنی جگہ۔ 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو نافذ کر کے پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس طرح ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے طور پر پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ 200 سالوں کی غلامی کے بعد ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ اس دوران ہزاروں اور لاکھوں مجاہد آزادی نے جد و جہد کی اور اپنے جانوں کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کیا۔ آزادی کی جد و جہد کے دوران بڑی تعداد علماء نے حصہ لیا اور اپنی جانوں کی قربانی دی۔ اس دوران سینکڑوں علماء کو انگریزوں نے پھانسی کے پھندے سے لٹکا دیا، لیکن اس سے کسی مجاہد آزادی کے جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی، کوئی فرق نہیں پڑا، اور آخرکار انگریزوں کو 15 اگست 1947 کو ملک چھوڑ کر واپس جانا پڑا۔ آزادی کے بعد ہمیں دستور کی ضرورت پڑی، اور اس پر بحث ہوئی کہ ملک کا دستور کیسا ہو، مذہبی ہو یا لا مذہبی ہو، اقلیت و اکثریت کے درمیان حقوق کس طرح طے کیے جائیں۔ آزادی کے بعد ملک میں سیکولر جمہوری نظام نافذ کرانے میں جمعیت علماء ہند کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی
مولانا حفظ الرحمان سیحاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بحیثیت رکن دستور ساز اسمبلی میں اقلیتوں کو مراعات دلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اہم رول ادا کیا ہے۔ چنانچہ آئین کے ابتدائی حصے میں صاف صاف یہ لکھا گیا ہے کہ ہم بھارتی عوام تجویز کرتے ہیں کہ بھارت ایک آزاد سماجوادی جمہوری بھارت کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی اظہار رائے، آزادی عقیدہ اور مذہب و عبادات، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا اور ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ 1971 میں اندرا گاندھی نے دستور کے اسی ابتدائیہ میں لفظ سیکولر کا اضافہ کیا تھا۔ بھارتی جمہوری نظام ایک بہترین نظام ہے، اس میں مختلف افکار و خیالات اور تہذیب و تمدن کے لوگ آباد ہیں، رہتے اور بستے ہیں۔ یہی رنگا رنگی یہاں کی شناخت ہے۔ 26 جنوری کو اسی مساوی دستور و آئین کی تائید میں اور کثیر المذاہب ملک ہونے کے باوجود باہمی یکجہتی اور میل جول کے اس عظیم ملک بھارت کی جمہوریت پر ناز کرنے کے لیے جشن جمہوریت منا کر شہیدان ملک اور آئین کے بانیین اور مرتبین اور ملک کی آزادی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے مجاہدین آزادی کو بہترین خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ 1601 عیسوی میں تجارت کی غرض سے بھارت میں داخلہ لیا۔ اس وقت بھارت میں جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کا اصل نام سلیم نور الدین اور لقب جہانگیر تھا۔ اس نے انگریزوں کا خیر مقدم کیا، لیکن انگریزوں کو باقاعدہ تجارت کی اجازت جہانگیر کے دوسرے لڑکے شاہ خرم شاہ جہاں نے دی۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کمپنی نے تجارت کی آڑ میں اپنی فوجی طاقتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، یعنی مال کی جگہ ہتھیار اور ملازم کی آڑ میں فوجیوں کو انگلستان سے بلانا شروع کر دیا۔ لیکن دہلی میں مغلیہ سلطنت اس قدر مضبوط تھی کہ انگریزوں کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ شاہ جہاں کے دوسرے لڑکے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کمزور ہونے لگی۔ 18ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کی عظمت کا شیرازہ بکھرتے ہی انگریزوں کے عروج کا دور شروع ہو گیا۔ عیار اور شاطر انگریزوں نے پورے ملک پر قبضے کا منصوبہ بنا لیا۔ بھارتیوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کا منصوبہ طے کر لیا۔ ان کے خطرناک عزائم اور منصوبے کو بھانپ کر سب سے پہلے میدان پلاسی میں جس مرد مجاہد نے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور 1757 عیسوی میں جام شہادت نوش کیا، وہ شیر بنگال نواب سراج الدولہ تھے۔ آج ہماری تاریخ کو محو کیا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے۔ 1757 عیسوی میں سب سے پہلی جنگ آزادی لڑی گئی ہے، اور پھر 1799 میں سرنگا پٹنم میں انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شیر میسور ٹیپو سلطان نے ملک پر جان نچھاور کر دی، جس کی شہادت پر انگریز فاتح لاڈر ہارس نے فخر و مسرت کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ آج سے بھارت ہمارا ہے۔ 1803 عیسوی میں انگریزی فوج دہلی میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوتی ہے اور بادشاہ وقت شاہ عالم ثانی سے جبراً زبردستی ایک معاہدہ لکھوایا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ یہ بات اس قدر عام ہو گئی کہ لوگ کہنے لگے کہ حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم،
یہ معاہدہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ بھارت سے اسلامی اقتدار ختم ہو چکا ہے۔ وحشت و بربریت، ظلم و ستم کی گھنگور گھٹائیں پوری فضا کو گھیر چکی ہیں۔ وطنی آزادی اور مذہبی تشخص ان کے رحم و کرم پر ہوگی۔ ایسے ماحول، ایسے پرفتن حالات میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری جرأت اور پوری ہمت، حوصلے اور بے باکی کے ساتھ فتویٰ جاری کیا کہ بھارت دارالحرب ہے۔ آج سے بھارت دارالحرب ہے، یعنی اب ملک غلام ہو چکا ہے، لہذا بلا تفریق و مذہب و ملت ہر بھارتی پر انگریزی تسلط کے خلاف جہاد فرض ہے۔ ان اللہ والے کی اس فتوے کی روشنی میں علماء کھڑے ہو گئے۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ آگے بڑھے اور پورے ملک کا دورہ کر کے قوم کو جگایا اور ان میں حریت اور آزادی کا جذبہ پیدا کر کے آزادی کی چنگاری پیدا کر دی، اور 1831 عیسوی کو بالا کوٹ کی پہاڑی پر لڑ کر جام شہادت نوش کیا۔ دھیرے دھیرے پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف آزادی کی چنگاریاں سلگنے لگی، اور پھر 1857 عیسوی میں 100 سال کے بعد علماء نے پھر جہاد کا فتویٰ دیا۔ دوسری جانب انگریزی فوجیں پورے ملک میں پھیل چکی تھی، اور بھارت سے مذہبی بیداری و سرگرمی ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے بے شمار عیسائی مبلغین یعنی پادری کو بھی میدان میں اتار دیا تھا، جسے انگریزی فوج کے مکمل پشت پناہی اور مکمل سپورٹ حاصل تھی، جو جگہ جگہ تقریریں کرتے اور عیسائیت کی تشہیر کرتے۔ اس دوران یہ خبر گشت کرنے لگی کہ انگریزی حکومت نے ہندو مسلم کا مذہب خراب کرنے کے لیے، دونوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے آٹے میں گائے اور سور کی ہڈی کا برادہ ملا دیا ہے۔ اس کے علاوہ کنویں میں گائے اور سور کا گوشت جلوا دیا ہے۔ ان واقعات نے بھارتیوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی ایک ایسی چنگاری پیدا کر دی کہ انگریزی فوج میں ملازمت کر رہے ہندو مسلم سب نے زبردست احتجاج کیا۔ کولکتہ سے احتجاج کی جو چنگاری اٹھی تھی وہ دھیرے دھیرے امبالہ، لکھنؤ، میرٹھ، مراد آباد اور سنبھل وغیرہ تک پہنچتے شعلہ جوالہ بن گئی۔ یہ شعلہ جوالہ بن گئی۔ احتجاج کرنے والے سپاہیوں اور ان کے ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی۔ جہاں احتجاج ہوا اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بجائے سخت سے سخت کارروائی کی گئی۔ احتجاجیوں کی بندوقیں چھین لی گئی اور وردیاں پھاڑ دی گئی۔ سن 1857 عیسوی میں شاملی کے میدان میں مرشد علماء حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، جو دارالعلوم کے بانی ہے، دارالعلوم دیوبند کے بانی ہے، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی اور حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ وغیرہ نے انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد بغاوت پھوٹنے کے بعد زیادہ تر آزادی کے دیوانوں نے دہلی کا رخ کیا اور پورے عزم و حوصلے کے ساتھ دہلی شہر اور مغلیہ حکومت کا دفاع کرتے رہے، لیکن انگریزوں کی منظم فوج کے سامنے آزادی کی جنگ کا ناکام ہو گئی، اور انگریزوں نے 20 ستمبر 1857 عیسوی کو لال قلعے پر باقاعدہ قبضہ کر لیا اور سلطنت مغلیہ کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون یعنی برما جلا وطن کر دیا گیا۔ 57 کی جنگ، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا، اس جنگ کے ناکام ہونے کے بعد انگریزوں نے ظلم و ستم کی ایسی بجلیاں گرائی جس کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ اللہ کی پناہ، جس کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ جنگ آزادی میں سب سے پیش مسلم اور علماء تھے، اس لیے بدلہ بھی چن کر سب سے زیادہ انہی سے لیا گیا۔
دہلی سے لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی نہیں تھی۔ 40,000 سے زائد علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ جب یہ دیکھا گیا کہ علماء کو اس طرح سے چن چن کر شہید کیا جا رہا ہے تو یہ محسوس کیا گیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے علماء ختم ہو جائیں گے۔ اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے 30 مئی سن 1866 عیسوی کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی جو آگے چل کر دارالعلوم دیوبند کے نام سے مشہور ہوا، اور 1878 عیسوی میں اسی درسگاہ کے ایک فرزند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو آگے چل کر شیخ الہند کے لقب سے مشہور ہوئے، انہوں نے تحریک ریشمی رومال یا تحریک شیخ الہند بزبان حکومت برٹش ریشمی خطوط سازش کیس شروع کی۔ انہوں نے ثمرۃ الترتیب کے نام سے ایک انجمن قائم کی جس کا مقصد انقلابی مجاہدین تیار کرنا تھا۔ اس دوران 1911 عیسوی میں مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی کلکتہ سے الہلال اخبار کے ذریعے آزادی کا سور پھونکا تھا۔ 1915 میں ریشمی رومال کی تحریک چلی۔ 1916 میں ہندو مسلم اتحاد کی تحریک شروع ہوئی۔ 1917 عیسوی میں مہاتما گاندھی نے چمپارن میں ڈانڈی مارچ اور نمک ستیہ گرہ تحریک چلائی۔ 1919 میں جمعیت الانصار کے نام سے ایک تنظیم قائم ہوئی جس کے پہلے ناظم عمومی مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ منتخب ہوئے۔ 1919 میں دہلی میں خلافت کانفرنس کے اجلاس ہوا اور اسی اجلاس میں باضابطہ جمعیت علماء ہند کی تشکیل دی گئی جس کے پہلے صدر مفتی محمد کفایت اللہ صاحب منتخب ہوئے، اور 1919 عیسوی میں ہی امرتسر کے جلیانوالہ باغ کے ایک جلسے میں انگریزوں کی فائرنگ سے بے شمار بھارتی شہید ہوئے، اور 1920 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترک موالات کا فتویٰ دیا جسے مولانا ابو المحاسن سجاد بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کر کے جمعیت کی طرف سے شائع کیا، اور 1921 عیسوی میں مولانا حسین احمد منری رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی میں پوری جرأت کے ساتھ یہ اعلان کیا گورنمنٹ برطانیہ کی اعانت اور ملازمت حرام ہے۔ 1922 عیسوی میں ہندو مسلم اتحاد ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے شڈھی اور سنگھٹن تحریکیں شروع کی جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے۔ 1926 عیسوی میں کلکتہ میں جمعیت کے اجلاس میں جس کی صدارت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، مکمل آزادی کی قرارداد منظور ہوئی، اور 1935 عیسوی میں حکومت ہند کا ایک دستور بنایا گیا، اور 1942 عیسوی میں انگریزوں نے بھارت چھوڑو تحریک شروع کی، اور بالآخر برٹش سرکار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، اور 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا، لیکن آزادی کی صبح اپنے ساتھ تقسیم وطن کا ایک ناقابل فراموش سانحہ بھی ساتھ لایا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ آزادی کا مختصر جھلک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔